آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان جو تناؤ کی باتیں آ رہی تھی، جو خبر تھی کہ بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے اور حالات کسی بھی رخ پہ جا سکتے ہیں، کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ افہام و تفہیم سے طے پا چکا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ تناؤ کی کیفیت جو ابھی تک چل رہی ہے، ابھی جو درمیان میں کچھ نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں جن میں ایک بریگیڈیئر صاحب کے سرو جو ہے وہ پہلے جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا اس کے ساتھ بھی کچھ روابط چل رہے ہیں، چونکہ اگر پاور سٹرکچر میں دیکھا جائے تو اس کے 3 بیسک جو ہیں وہ اس کے سینٹر ہوتے ہیں، ایپی سینٹر ہیں، ان کے اندر آرمی ہے، جوڈیشری ہے اور گورنمنٹ ہے۔ تو عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی 2 پلر مل کے چلتے ہیں، اور شروع سے اب تک یہی چلتا رہا ہے کہ آرمی اور گورنمنٹ ایک ساتھ ایک پیٹرن کے اوپر چلتے تھے اور اس معاملے کو آگے چلایا جاتا تھا۔ لیکن ریسنٹ جو ایریا کے اندر جو مشرف دور میں ہوا کہ وہ آرمی اور گورنمنٹ چونکہ وہ ایک ہی پلر تھا، تو جوڈیشری کا ایک خاص ماحول کے اندر ان کے ساتھ تناؤ پیدا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ شروع سے چلتی آ رہی تھی، اور ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے اندر جب مشرف کا کیس ہے تو یہ سارا آرمی کا اور گورنمنٹ کا ایشو نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر جوڈیشری جو ہے وہ اس کے اندر اپنا رول پلے کر رہی تھی۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ حکومت، فوج اور جوڈیشری کے درمیان کوئی چیز طے پا گئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ مشرف کا کیس جو ہے وہ گول کر دیا جائے گا؟ ابھی اس میں ابھی جو نئی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، چونکہ کوئی چیز حرف آخر تو نہیں ہوتی، لیکن اگلے شاید 10 دنوں کے اندر، شاید اس سے جلدی بھی ہو جائے، یہ معاملہ کافی حد تک ڈیفیوز ہو جائے گا۔ چونکہ یہ جو کیس ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کی مورل گراؤنڈ گورنمنٹ لوز کر چکی ہے، عدلیہ کے پاس بھی مورل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، وہ ہر قسم کی ان کی کسی قسم کی بھی جو پٹیشن ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اب ون سائیڈڈ کیس ہوتا ہے تو پھر وہ کیس اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اس کا جو ایکچوئل سبسٹانس ہے، اب سبسٹانس سے زیادہ اس کی کریڈیبلٹی، ان کا جو اس کے اثرات ہیں وہ پورے ماحول پر اور اسٹیٹ کے اوپر کیسے آئیں گے، اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا کیس میرے خیال کے مطابق جو ہے کافی حد تک بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا۔ اور یہ جو کیفیت ابھی چل رہی ہے، اس طرح کی کیفیت کبھی ملکوں کے اندر ہونی نہیں چاہیے۔ جب سے نواز شریف صاحب آئے ہیں تو ان کا جو پیٹرن آف گورنمنٹ ہے وہ عجیب و غریب سا ہو چلا ہے، کہ یعنی وہ ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے وہ ہے جو پارلیمانی گورنمنٹ کا۔ پارلیمانی گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ منسٹرز یا پارلیمنٹ جو ہے ان میں سے چند لوگ جو ہیں وہ منسٹر اس کو ہینڈل کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ون امنگ آل، اس کو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل مفلوج ادارہ جیسے سعودی عرب کے اندر ہے، بالکل اسی پیٹرن پر، اور اسی طرح باقی جو آپ دیکھ لیں حکومت، وہ تو پارلیمنٹ اپنی جگہ بیٹھی ہے اور یہاں گھر کے سارے افراد بیٹھے ہیں، اور بالکل اسی پیٹرن پر جیسے جو ہے وہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کنٹینیو رہے گی، دبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ ہیلو سلمہ، اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں، 342 افراد کی اسمبلی ہے اور اس اسمبلی کے اندر ایسے لگتا ہے کہ سارے حکومتی پارٹی کا حصہ ہیں، ہر بات میں ہاں، اور کوئی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہا، وہاں پہ پوری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اگر کسی معاملے کے اوپر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ اکیلا شیخ رشید ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت ٹھیک طریقے سے چل رہی ہے؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، ہر ٹی وی چینل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر حکومت ٹھیک چل رہی ہوتی تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ حکومت نے اتنے وعدے کیے، بجلی لائیں گے، پانی لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ جب گورنمنٹ کو یہ پتہ تھا، اگر گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، ہمارے جو لیڈرز ہیں جب ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشنز میں اگر جیت جاتے ہیں تو ان کے پاس اسٹریٹجی پہلے سے تیار ہونی چاہیے، اور اس میں اس طرح نہیں ہے کہ 2 سال ہو گئے، وہ امپلیمنٹ کرے۔ وعدے بہت کرتے ہیں، امپلیمنٹ آج تک کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جہاں تک آپ نے کہا اسمبلی میں کوئی بات نہیں کرتا، شیخ رشید صاحب
تو ساری اسمبلی پہ ہی حاوی ہیں، وہ تو سارے لیڈروں پہ حاوی ہیں، کیونکہ سچے ہیں، ایماندار ہیں، سچ کی بات کرتے ہیں، حقیقت کی بات کرتے ہیں، ریئلٹی کی بات کرتے ہیں۔ آج دو کہ اسمبلی میں سم ٹائم ان کو بلایا بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ پتہ ہے کہ انہوں نے ڈرنا نہیں ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے ہیں اور آپ وہ یہ سچ کہنا بولتے چاہتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اگر اسمبلی میں بہت کم آتے ہیں تو وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یا لوگوں کا عوام کے سوالات کا اور عوام کے غضب کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ عوام ان سے پوچھیں گے، اسمبلی کے ممبران پوچھیں گے کہ انہوں نے عوام سے وعدے کیے تھے کہ وہ 6 مہینوں کے اندر بجلی کا بحران ختم کر دیں گے؟ اب یہ تو نواز شریف صاحب کو ہی پتہ ہوگا وہ کیوں نہیں آتے، میں کیا کہہ سکتی ہوں ان کے بارے میں، یہ تو وہ بہتر جانتے کہ وہ کیوں نہیں آتے، ان کو پتہ ہوگا۔ لیکن یہ پاسبل ہے، ممکن ہے کہ ان کو ٹی وی پہ